نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو۔ یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری بہت زیادہ اصلاح فرمائی ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے چونکہ ہماری قسط وار گفتگو چل رہی ہے، تو یہ آیت چونکہ ہر قسط کے اندر بنیادی طور پہ پڑھی گئی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ نمازی بنا لو، روزے دار بنا لو، حاجی بنا لو، قرآن کا قاری بنا لو، عالم بنا لو، یہ ساری باتیں نہیں کہی، بلکہ یہ بات کہی قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو۔ کیسے بچانا ہے؟ قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے۔ آپ جو ہے ان کی روشنی میں جہاں تک ممکن ہو سکے، جیسے ممکن ہو سکے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ سارا پروگرام موجود ہے، ہم کیسے جہنم سے بچ سکتے ہیں، اور انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہ ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً یا اس کے دین کی وجہ سے۔ تو یہ چار اسباب ہیں، تو آپ دین والی کو ترجیح دیں، آپ اپنے لیے بھی دین والی کو ترجیح دیں، اولاد کے لیے بھی دین والی کو ترجیح دیں، اور اگر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو دین والے کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر شادی کرنے کے بعد ان کو آزاد نہ چھوڑ دیں، بلکہ ان کو مزید بھی ان کی تربیت کرتے رہے اور بتاتے رہے بیٹا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنا ہے اور مسلمان بن کے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اس کے بعد بھی تربیت کا عمل جاری رہنا چاہیے، اور گاہے بگاہے ان کی تربیت، ان کی اصلاح یہ جاری و ساری رہے گی تو انشاءاللہ وہ معاشرے کے بہترین فرد بن سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اور ہماری اولادوں کو بھی آگے نیک بنا دے، بلکہ ہماری نسل کو ہی نیک بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔